بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل قدر سامعین و سامعات، مسافر کی نماز مسئلہ نمبر 21 سے 25 تک پڑھیں گے۔ مسئلہ نمبر 21 ہے، اچھی طرح اس کو غور سے سن لیا کرے اور سمجھنے کی کوشش کرے۔ بیاہ کے بعد اگر عورت مستقل طور پر اپنی سسرال رہنے لگی، شادی کے بعد اگر عورت مستقل طور پر اپنی سسرال رہنے لگی، یعنی اس کی نیت یہ ہے کہ اب اپنے سسرال میں رہے گی، شوہر کے گھر میں رہے گی، تو اس کا اصلی گھر اب سسرال ہے۔ یہ جو ماں باپ کا گھر تھا یہ اب اصلی گھر نہیں رہا، اصلی گھر سسرال رہا۔ تو اگر 3 منزل چل کر میکے گئی اور 15 روز ٹھہرنے کی نیت نہیں ہے تو ماں باپ کے گھر میں مسافر رہے گی اور سفر کے قاعدے سے نماز روزہ پڑھے گی۔ اور اگر شوہر کے گھر میں رہنا ہمیشہ کے لیے دل میں نہیں ٹانا، یعنی 1 2 3 دن کے لیے وہاں رہنا ہے اور پھر یہاں میکے میں آ کر رہنا ہے، بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ گھر داماد کی صورت میں یہ یہاں پر ہی رہتی ہے، 2 3 دن کے لیے ویسے وہاں چلی جاتی ہے پھر آ جاتی ہے، یعنی وہاں شوہر کے گھر کا رہنا مستقل نہیں ہوتا۔ تو جو وطن پہلے سے اصلی تھا وہی اب بھی اصلی رہے گی، یعنی جو ماں باپ کا گھر ہے وہی اصلی رہے گا۔ شوہر کے ساتھ اگر 2 3 دن کے لیے وہاں جائے گی تو وہاں سفر کرے گی اور یہاں پوری پڑے گی۔ مسئلہ نمبر 22، دریا میں کشتی چل رہی ہے اور نماز کا وقت آ گیا تو اسی چلتی کشتی پر نماز پڑھ لے۔ اگر کھڑے ہو کر پڑھنے میں سر گھومتا ہو تو بیٹھ کر پڑھ لے، لیکن نماز قضا نہ کرے، نماز ہر صورت میں پڑھے۔ مسئلہ نمبر 23، ریل پر نماز پڑھنے کا بھی یہی حکم ہے کہ چلتی ریل پر نماز پڑھنا درست ہے، اور اگر کھڑے ہو کر پڑھنے سے سر گھومے یا گرنے کا خوف ہو تو بیٹھ کر پڑھے۔ مسئلہ نمبر 24، نماز پڑھتے میں ریل پھر گئی اور قبلہ دوسری طرف ہو گیا، یا جو بھی گاڑی تھی جس میں آپ نماز پڑھ رہی تھی اور وہ پھر گئی اور قبلہ دوسری طرف ہو گیا الحمدللہ، تو نماز ہی میں گھوم جائے اور قبلے کی طرف منہ کر لیں۔ مسئلہ نمبر 25، اگر 3 منزل جانا ہو تو جب تک مردوں میں سے کوئی اپنا محرم یا شوہر ساتھ نہ ہو، محرم وہ رشتہ دار جن سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے، جیسے باپ ہے، دادا ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے، تو ایسا رشتہ دار یا شوہر اگر ساتھ نہ ہو تو اس وقت تک سفر کرنا درست نہیں ہے، یعنی اکیلے اتنا سفر کرنا درست نہیں ہے، اس طرح سفر کرنا بڑا گناہ ہے۔ اور اگر 1 منزل یا 2 منزل جانا ہو تب بھی بغیر محرم کے یا شوہر کے ساتھ جانا بہتر نہیں ہے، حدیث میں اس کی بھی ممانعت آئی ہے۔ تو یہ آج کے مسائل ہے، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے، باقی انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ کل نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔